حج کی فضیلت و اہمیت۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے اور باوجود قدرت کے حج کو نہ جائے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ فرض حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی یہ شخص یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس کے دوران گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو، جس میں ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، جس سے لوٹنے کے بعد گناہ نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ غربت اور گناہوں کو مٹانے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہا سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس دوران فحش کلامی یا جماع یا گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عمر والے شخص، کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اس کے بعد میں حج نہیں چھوڑتی۔ حج پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے جس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے عمرے کا ثواب تیری خرچ کے مقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حج کرنے پر نیکیوں کی تعداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ حج کا ترانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں،
اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ بیت اللہ پر رحمتوں کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعات ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ حجر اسود، مقام ابراہیم اور رکن یمانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں لے گئے اور فرمایا، جب تم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھت کے بغیر تھوڑا سا تعمیر کرا دیا تھا۔ آب زمزم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ یوم عرفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزوہ بدر کا دن تو مستثنیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہوتا ہو، بہت راندہ پھرتا ہو، بہت حقیر ہوتا ہو، بہت زیادہ غصے میں ہو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ وہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف ہونا دیکھتا ہے۔ حج و عمرہ کے سفر میں انتقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حاجیوں کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں،
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔